الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ آج میں آپ کے سامنے ایک دلچسپ چیز رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ان کے حوالے سے ایک بڑی عجیب بات مجھے معلوم ہوئی، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ میرے ہاتھ میں قرآن مجید کا ایک نسخہ بھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس آیت پہ غور کریں، جس آیت کی طرف حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ دلائی ہے۔ ایک جگہ پر وہ کہتے ہیں کہ روئے زمین پر کوئی بدعتی ایسا نہیں، روئے زمین پر کوئی بدعتی ایسا نہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اس کی بدعت کی وجہ سے ذلت و رسوائی مسلط کر دیتا ہے۔ کوئی آدمی دنیا میں بدعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بدعت کے بدلے میں، بدعت کی وجہ سے اس پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دے گا اس دنیا میں۔ آخرت میں تو بعد میں سزا ملے گی۔ اور بدعت آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ بدعت دین میں وہ چیز اضافہ کرنا جو دین کا حصہ نہیں، اسے دین سمجھ کر اختیار کرنا، یہ بدعت کی موٹی تعریف ہے۔ تو حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اس دین میں کوئی بدعت کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس دنیا میں ذلت اور رسوائی مسلط کر دیتا ہے۔ حضرت سفیان کہتے ہیں یہ بات میں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کہتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ بات اللہ کی کتاب میں کہاں لکھی ہے؟ کہاں لکھی ہے کہ بدعت کرنے والے کی بدعت پر اللہ تعالیٰ اس پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دیتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تم نے اللہ کا فرمان نہیں پڑھا؟ یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 152۔ انہوں نے کہا کیا تم نے اللہ کا فرمان نہیں پڑھا؟ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا۔ آیت کا ایک حصہ ہے، اب آیت ختم نہیں ہوئی۔ اس کا ترجمہ ہے جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، بدعت کی، بچھڑے کو معبود بنایا، وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہوں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل و رسوا ہوں گے، دنیا کی زندگی میں ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ لوگوں نے کہا اے ابو محمد، یہ تو سزا ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہر بدعتی کو یہ سزا ملے گی؟ آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ ہر بدعتی کے لیے یہی سزا ہے؟ تو حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آیت کا اگلا حصہ بھی پڑھ لو، اگلا حصے میں لکھا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے اور ہم جھوٹ گڑھنے والوں کو اسی طرح کی سزا دیتے ہیں، جھوٹ گڑھنے والوں کو اسی طرح کی سزا دیتے ہیں۔ کیا جھوٹ گڑھا ہے؟ جھوٹ یہ گڑھا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے، حالانکہ وہ کام دین کا حصہ نہیں تھا، تو بدعت کی انہوں نے، جھوٹ، تہمت، جھوٹ بولا انہوں نے کہ یہ کام دین ہے، حالانکہ وہ دین کا حصہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو انہوں نے بدعت کا ارتکاب کیا، اور ہر بدعت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا، اس پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعت سے محفوظ فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد